مہدی کے بارے میں ایک گفتگو کرنی ہے۔ جیسے مرزا قادیانی نے اور دعوے کیے، اسی طرح ایک دعویٰ اس نے یہ بھی کیا کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ سب سے پہلے جو اس نے دعووں کی ابتدا کی تو اس میں وہ تدریجاً دعوے کیے تھے نا اس نے، یعنی شروع میں اس نے نہیں کہا میں نبی ہوں، پہلے پھر مہدی، پھر کیا، پھر عیسیٰ، پھر آخر میں نبی۔ تو اس کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ میں آج کل اگر کوئی قادیانی جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ بحث کی ابتدا کرتے ہیں نا تو وہ لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہتے کہ وہ جی مرزا قادیانی نبی تھا اس کو نبی مانو، وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، وہ جی امام مہدی نے آنا تھا نا، آپ کہو گے ہاں سنا تو ہے، تو آپ کے خیال میں امام مہدی آ چکا ہے یا نہیں آ چکا، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب آپ مہدی کا موضوع بڑا گنجلک الجھا ہوا ہے، کیونکہ ایک مہدی ہمارا ہے، ایک مہدی شین کا بھی ہے، شین اور سین میں بولتا ہوں سمجھ جایا کریں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا بھی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے کئی ہمارے جو لوگ ہیں علماء ہیں نا وہ بھی شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا عقیدہ، یہ کیا عقیدہ تو نہیں میں اس کو کہتا، یار یہ کیا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں شین کے ہمارا 12واں آئے گا اور وہ مہدی ہے امام مہدی، اور یہ سنی بھی کہتے ہیں مہدی نے آنا ہے، ایک تو یہ، اور وہ جو قادیانی ہیں وہ دونوں کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی شین کے نزدیک بھی مہدی آنا ہے اور سین کے نزدیک بھی آنا ہے، تو آپ بتائیں کہ وہ آپ کا کیا خیال ہے مہدی کے بارے میں، ایسے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ جو یاد رکھیں جو باطل ہے نا وہ سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ یا شک ڈالتا ہے، شبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ باطل سے آدمی جب کسی باطل سے متاثر ہوتا ہے ایک دم وہ نہیں کہ کیوں ایک دم کوئی قادیانی آپ کو کہے جی کہ مرزا قادیانی نبی ہے، لوگ تو آپ لوگوں جلد دفعہ ہو ایسے ہی کرو گے، لیکن وہ ایسے شروع نہیں کرتے، شروع یہاں سے کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ آپ کو انہوں نے رام کر لیا، اچھا آپ کو کہ اچھا یار وہ کہتے جی ہمارا مہدی تو آ چکا ہے، تو آپ کا مہدی آنا ہے تو ہمارا مہدی آ چکا ہے، تو آپ کہیں گے چلو آگے، وہ کہیں گے اچھا جو مہدی آنا تھا نا اسی نے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا مرحلہ، تیسرے مرحلے میں جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو لہٰذا جس عیسیٰ اور مہدی نے آنا تھا وہ اللہ کا نبی بھی ہوگا۔ یعنی میں آپ کو تدریجاً بتا رہا ہوں کہ اس طرح ان کا طریقہ کار ہے، مہدی سے شروع کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ فرق ضروری ہے کہ یہ مہدی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت کی جو کتب حدیث ہیں ان کے اندر جو بہت ساری روایات ہیں جن میں زیادہ تر ضعیف روایات ہیں، زیادہ تر ضعیف ہیں، لیکن کچھ روایات صحیح اور حسن درجے کی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے اندر زیادہ تر جو صحیح روایت ان میں اس الفاظ اس طرح کے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک شخصیت آئے گی یا ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل و صورت ایسی ہوگی، یعنی بڑا خوبصورت، ناک اٹھی ہوئی، پیشانی کشادہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، اور وہ حکومت کرے گی، یعنی وہ آدمی یا شخصیت یا فرد حکومت یعنی حاکم بھی ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے، یعنی زیادہ تر، اور کچھ احادیث میں وہ بھی حسن اور صحیح درجے کی ہیں کہ وہ یعنی خاندان نبوت کے فرد ہوں گے، یعنی جسے آج کل آپ کہتے ہیں نا اہل بیت کے فرد، یعنی حسنی یا حسینی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، حدیث کے اندر
کچھ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جی ان کا نام حضور نے فرمایا میرے نام جیسا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا، یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا. بس یہ جو مہدی کا لفظ ہے نا، یہ حدیث میں مہدی نہیں ہے کہ ان کو مہدی کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ علماء نے اس سے وہ ایک نکالا. بہرحال جو شین ہے وہ ان کا جو تصور ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. کیوں؟ کہ وہ جسے مہدی سمجھتے ہیں وہ ان کا 12واں امام ہے، جو ان کے بقول پیدا ہوا تھا اور غائب ہو گئے اور آج تک زندہ ہے. ان کے بقول اہل سنت کا نظری نہیں، اہل سنت کے نزدیک جو ان کے 11ویں امام، جن کو یہ معصوم امام معصوم کہتے ہیں، ہم تو معصوم نہیں، ہمارے نزدیک شخصیت محترم ہے لیکن معصوم نہیں، حسن العسکری ان کے 11ویں امام جو ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تاریخی حقائق بھی یہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بھی یہ ایک لمبا موضوع ہے، ان کو بھی بڑی تعویلیں کرنی پڑی. کیوں؟ بہرحال یہ کہتے ہیں ان کا ایک اچھا والد کا نام حسن عسکری ہو گیا، اس بیٹے کا نام یہ محمد ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ جو 12واں ہمارا اس کا نام، لیکن والد کا نام حسن ہو گیا. تو ہماری جو اہل سنت کی کتابوں میں محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے، تو لہذا وہ شخصیت بالکل اور ہے. یعنی سین اور شین کا جو مہدی وہ ایک شخصیت نہیں ہے. یہ پہلے آپ ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ شین نے دھوکہ دینے کے لیے، التباس ڈالنے کے لیے اس کو مہدی کہنا شروع کر دیا، تاکہ اہل سنت کی کتابوں میں تو ایک شخصیت کا آنے کا تو ہم یہ کریں، تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مہدی دونوں کا ایک ہی ہے، نہیں. اور اہل سنت کا یہ بھی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں لکھا کہ مہدی ہمارا پیدا ہو چکا ہے اور وہ کہیں غائب ہے اور غار میں ہے اور آئے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو کچھ ہمارے علماء نے اس مہدی والی نظریے کو بالکل رد کر دیا ہے. یہ بھی ہوا ہے، یعنی آپ کے سامنے جب عملی زندگی میں جائیں گے تو آئیں گے. ابن خلدون بڑا مشہور مورخ ہے، تو اس نے کہا ہے کہ ساری حدیثیں جو مہدی کے بارے میں وہ کوئی صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ محدث نہیں ہے. میں نے کل آپ کو ایک بات کی تھی، وہ یاد رکھا کریں کہ جس فن کی بات ہو تو اس فن والوں کی بات وہاں پہ رائے معتبر ہوگی. کسی حدیث کو ضعیف صحیح قرار دینا ہے تو محدثین کی بات ہے، کسی تاریخی واقعہ ہے کہ تو مورخ کی. تو ابن خلدون محدث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں اس لیے ابن خلدون کا نام لیا کہ بہت سارے لوگ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں، اس نے کہا جی مہدی کا کوئی وہ حدیثیں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اچھا اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے شین کے خلاف کام کیا، رد شین میں کام کیا ہے، تو وہ اس کام کے رو میں بہتے ہوئے مہدی کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں. ایسے ہی جیسے کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ قادیانیت کے خلاف کام کرتے ہیں، رد قادیانیت میں، تو اس رو کے اندر وہ اس بات کے انکار کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا. وہ کہتے ہیں عیسیٰ کوئی عیسیٰ شیسا کا تصور نہیں ہے، یہ مرزا قادیانی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے انکار ہی کر دیتے ہیں. لیکن یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، جمہور کا ہے صحیح، وہ ان کی رائے نہیں. تو اچھا یہ یاد رکھیں کہ علماء نے اس پر باقاعدہ ان احادیث پر تحقیق کر لی ہے جس کے اندر جو یہ ایک شخصیت جسے ہم مہدی کہتے ہیں اس کے آنے کا ذکر ہے. عرب علماء نے، ٹھیک ہے، میرے پاس 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ہر ایک روایت کی سندن متنن کی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری احادیث صحیح اور حسن درجے کی ہیں. سنن ابو داود میں کتاب المہدی کے نام سے باقاعدہ کتاب ہے، سنن ابو داود جس نے پڑھی نا اس کے اندر موجود. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیثیں نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو شخصیت ہے اس کے بارے میں اہل سنت کی کسی حدیث میں نہیں آتا کہ یہ نبی ہوں گے. یاد رکھیے گا، نبی نہیں، ایک شخصیت ہے. جب نبی نہیں ہے تو کسی روایت میں یہ نہیں آتا کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ بھی ایک شبہ ہے. قادیانی کہے گا جی مہدی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں، تو ایمان شمان کا تعلق نہیں ہے. علامات قیامت جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے،
سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اس طرح اسی علامات قیامت کے ضمن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک شخصیت ہوگی, اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اسی زمانے میں نازل ہوں گے. ٹھیک ہے, میں آگے حدیثیں آپ کو سناؤں گا. تو بس اتنی بات ہے. تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر رسول, ہم یہ کہتے ہیں نا, ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو یہ یہاں پر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے کوئی بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوا پہلے یا ایسا ہوگا, تو ہم نے یہ آپ میں سے کسی نے جنت تو نہیں دیکھی نا, ایمان ہے کہ نہیں؟ کیوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جنت ہے جہنم ہے نا. تو رسول جب مانا تو آپ کی جو بات اس پر آمنا و صدقنا, یہی ہے نا. اس پر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل لڑائیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا ضرورت پیش آئے گی, اللہ کی حکمت کچھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح احادیث میں, تو ہمیں بس اس حد تک کہ ہاں حضور نے جیسا فرمایا ایسا ہوگا, بس اس میں یہ باتیں نہیں ہے کہ اب مہدی پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا. حضور نے تو نہیں فرمایا اس پر, حضور نے فرمایا ایسا ہوگا, آگے نہیں فرمایا کہ کیا ہوگا. تو ایمان شمان کا تعلق مہدی سے نہیں ہے, یاد رکھیے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو عقیدہ ظہور مہدی نہ کہا کریں. نزول عیسیٰ کا موضوع الگ ہے, وہ عقیدہ میں آ جاتا ہے, لیکن ظہور مہدی عقیدہ کی اس میں, کیونکہ عقیدہ کا منکر کافر ہو جاتا ہے, نکل جائے. تو مہدی کی احادیث پر بہت زیادہ کلام ہوا ہے, جن کو میں صحیح کہہ رہا ہوں, جو جمہور کے نزدیک صحیح احادیث ہیں. کچھ ہمارے علماء نے ان صحیح کو ضعیف کہا ہے اور ان کی بحث ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, یہ موضوعات ہیں الگ. تو کچھ لوگ عقیدہ کہہ دیتے ہیں. عقیدہ, ہاں عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح طریقے سے ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروری, یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ہر چیز ان کے کہنے پر مانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی خبریں دی, صحیح بخاری میں غالباً یا صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرمائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے کہ لمبی حدیث ہے, اس کے اندر بھیڑیا تھا, اس نے انسان کے ساتھ انسانی زبان میں کلام کیا. حدیث میں اب ہم عقل لڑانا شروع کر دیں تو ہم کہیں گے نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر طرح سے حدیث صحیح ہے, تو بس ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے. تو سمجھے نا. تو جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اخبار جو ماضی میں گزری وہ تسلیم کر لی کہ حضور فرمایا فلاں ایک قوم ہوتی تھی, تو جو قیامت کے قریب ہے تو کیوں نہ تسلیم, بس اس حد تک تسلیم کرنا کہ انکار حدیث نہیں کرنا. انکار حدیث سے بندہ خطرناک حد میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چند 2-3 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں جو صحیح ہیں, جن کو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ سنن ابی داود میں اور تو کسی حدیث کی کتاب صحیح ستہ میں الگ نہیں, لیکن امام ابو داود نے کتاب المہدی کے نام سے الگ کتاب یا باب جو ہے وہ ذکر کیا, اس کے اندر احادیث ہیں. ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے, المہدی منی, یعنی میری اولاد سے ہے. مطلب ہے اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اٹھی ہوئی قدرے باریک, اٹھی ہوئی ناک یعنی خوبصورت شکل و صورت. وہ زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ اس کے آنے سے پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی, اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا. یعنی اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جس وقت مہدی آئے گا تو اس سے پہلے زمین میں ظلم و فساد کا دور دورہ ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ وہ کچھ سال 7 سال بھی آتا ہے کچھ میں حکومت, یعنی یہ بھی سمجھ آ گیا کہ وہ حاکم بھی ہوگا. یعنی صرف ایسا, میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کو جب میں اس کے ساتھ ملاؤں گا تو یہ شرطیں دیکھنے پائی جاتی ہیں کہ نہیں. تو وہ حکومت بھی کرے گا, ٹھیک ہے, اور ہوگا اولاد آل نبوت میں سے, منی یعنی میری اولاد میں سے, جو ہماری حدیث کی کتابوں میں. ٹھیک ہے.
اچھا جی، اسی طرح ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک عرب کا حکمران یملک العربہ رجل من اہل بیت، میری اہل بیت میں سے عرب کا ایک حکمران ہوگا، یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا. اس میں نام بھی نہیں ہے، اس میں مہدی کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج فی امتی المہدی، میری امت میں مہدی نکلے گا، یسقیہ اللہ الغیث، اللہ اس کے لیے بارش برسائیں گے اور زمین میں ہریالی ہوگی، اور وہ مال لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، یعنی مال کی فراوانی ہوگی اس کے، یہ علامات ہیں اس کے زمانے میں، اور چوپائے بہت زیادہ ہو جائیں گے. وہ یعیش سبعا او ثمانیہ، وہ 7 یا 8 سال زندہ رہے گا، یعنی حکومت کرے گا. یہ بھی حدیث ہے. اچھا جی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، جس کو مرزا قادیانی بھی پیش کرتا رہا اپنے حق میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب مریم کے بیٹے تم میں نازل ہوں گے اور اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی تمہارا امام یا لیڈر، امام عربی میں حکمران کو بھی کہتے ہیں، لیڈر صرف مسجد کے امام کو نہیں، امام کا معنی لیڈر، قائد، تم میں سے ہوگا، امیر. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا اپنا ایک امیر ہوگا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے. مرزا قادیانی اس کو یہ ترجمہ دھوکہ دیا اس نے کہ اس میں کا مطلب یہ ہے کہ ابن مریم نازل ہوں گے جو تم میں سے تمہارا امام ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ ترجمے میں فرق آ گیا. وَإِمَامُكُم مِّنكُم کا یہ نہیں مانا کہ وہ ابن مریم، تو مرزا کہتا ہے کہ حدیث میں کہ ابن مریم تم میں سے ایک ہوگا تو وہ میں ہوں. یہ اس حدیث کی تشریح جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک جماعت حق کے لیے جد و جہد کرتی رہے گی یا لڑتی رہے گی قیامت کے دن تک. یعنی ایک گروہ اس امت کا قیامت کے دن تک حق کے لیے جد و جہد کرتا رہے گا. تو فرمایا کہ فینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے. فیقول امیرہم، جب وہ نازل ہوں گے تو اس یعنی میری امت کا امیر کہے گا تعال، حضرت عیسیٰ کو صلی بنا، آئیے نماز پڑھائیے. تو فیقول، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے لا، نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، اس امت میں سے تم میں سے بعض کو بعض کا امیر بنایا گیا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی ایسی ویسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تکریمت اللہ بہذہ الامہ، یہ اللہ کا اس امت کے لیے تعظیم ہے یا تکریم ہے یا احسان ہے. اس حدیث سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا لفظ ہے اس میں، نازل ہوں گے. اور قادیانی کہتے ہیں نا جی عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے لیے نبی بنا کے بھیجا جائے گا. اس امت کے لیے نبی نے ان کی بعثت جو تھی، اگر اس امت کے لیے نبی بنا کے بھیجے تو وہ یہ نہ کہتے ہیں کہ نہیں تم اپنے امام خود ہی بنو، اس امت کا امام اسی میں سے ہے. اس حدیث میں یہ بھی ہے. لیکن یہ جو ہے نا فیقول امیرہم، کہ مسلمانوں کا امیر کہے گا حضرت عیسیٰ سے، اس امیر کے بارے میں یہ اس میں آگے اس کا نام یا لقب ذکر نہیں ہے. یہی روایت ایک سند کے ساتھ غالباً ابن حزم نے سند کے ساتھ ذکر کیا. اس کے اندر لفظ ہے فیقول امیرہم المہدی،
کہ ان کا امیر جو مہدی ہے وہ کہے گا. تو یہ حدیث تشریح کرتی ہے بخاری کی حدیث کی کہ وہ کہتے ہیں وَإِمَامُكُم مِّنكُم, تو یہاں آ گیا فَيَقُولُ أَمِيرُهُم کہ وہ امیر الگ ہوگا, وہ عیسیٰ نہیں ہوگا. بہرحال یہ حدیث میں تو شارحین نے ان تمام احادیث, میں نے 2-3 پڑھی ہیں, زیادہ ہیں, ٹائم چونکہ کم ہے تو میں آگے چلتا ہوں. شارحین حدیث جو محدثین ہیں انہوں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک شخصیت آئے گی, اس کا لقب مہدی ہے, یعنی لقب اس کا ہدایت یافتہ. مہدی ہدایت یافتہ کے معنی میں, یہ نام نہیں ہے, نام تو آپ کا آ گیا کہ محمد ہونا چاہیے. اور بھی بہت ساری اس میں بے شمار ہیں, لیکن میں نے آپ کو صحیح میں سے چند بتانا یہ ہے کہ اہل سنت کی کتب حدیث میں جس مہدی کا ذکر ہے بس وہ اس طرح ذکر ہے کہ ایک شخص آئے گا, اہل بیت میں سے ہوگا, اور وہ حکومت بھی کرے گا, اور اس کے زمانے میں مال و دولت بکثیر ہوگا, اور وہ لوگوں کو مال تقسیم بھی کرے گا. یہ ہے. اب ظاہر بات ہے ان حدیثوں سے ہی مرزا قادیانی نے مہدی کا تصور لیا ہے نا. جب اس نے کہا جی جس مہدی نے آنا تھا جیسے عیسیٰ کا وہ میں ہوں, تو یہ کہاں ذکر ہے کہ مہدی نے آنا تھا؟ قرآن میں تو نہیں ہے, حدیث میں ہے نا. تو انہی حدیثوں میں ہے. ایسے ہی ہے نا, سمجھ آ رہی نا بات, کہ اس نے دعویٰ کیا کہ مہدی, آپ وہی کل والی منطق, آپ اس کو پوچھو گے کہاں لکھا مہدی نے آنا تھا, کون کیا مہدی ہوتا کیا ہے, یہ پوچھیں مہدی کیا ہے کیا, وہ کہے گا جی حدیثوں میں ذکر ہے ایک شخص نے آنا ہے مہدی. وہ کون سی حدیث میں ذکر ہے؟ تو کوئی حدیث پڑھے گا نا. تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہو اچھا یہ اس میں تو لکھا ہے کہ وہ 7 سال حکومت بھی کرے گا, تو اس کا مطلب مہدی جب آئے گا تو وہ حکومت بھی اس کی قائم ہوگی. مرزا قادیانی یہاں سے کٹ جائے گا نا, حکومت تو اس میں لکھا ہے رجل من اہل بیتی, میرے اہل بیت میں سے, یعنی خاندان سادات میں سے ہوگا. تو مرزا قادیانی تو مغل تھا یا جو, یعنی سمجھ آ رہی ہے میری بات. یہ اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ اسی طرح شین والے مہدی سے ہم الگ ہو گئے کہ وہ یہ نہیں ہے, اور یہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے. یہ پیدا ہوگا تو اس وقت بادشاہ بنے گا تو الگ بات ہے. تو یہ اس میں چیزیں ہیں. اور دوسرا اس مہدی کے زمانے میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, تو مطلب کہ وہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں, ایک نہیں ہے. تو مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا کہ مرزا قادیانی نے 3-in-1 پیکج دیا ہے. 3-in-1 تثلیث عیسائیوں کا جو ہے نا, تو اس کو انگلش میں کہا جائے 3 ایک میں 3, نبی, عیسیٰ اور مہدی. وہ کہتا ہے یہ تینوں کا مجموعہ میں ہوں, ٹھیک ہے نا. تو 3-in-1 پیکج ہے, تو اس لیے اس کا اچھا. چونکہ آپ کو بہت سارے کئی جگہ ایسے لوگ ملیں گے اپنے مسلمانوں میں کہ جو کہیں گے یار چھوڑو یار یہ مہدی یہ ضعیف حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو کہا کہ جمہور اہل سنت نے تو کچھ حوالے وہ بھی محدثین کے پیش کر دوں. امام عقیلی بڑے مشہور امام جرح و تعدیل ہیں, ان کی کتابیں ہیں کتاب الضعفاء. تو کتاب الضعفاء ان کی کتاب, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فی المہدی احادیث صالحۃ الاسانید, کہ مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سندوں والی حدیث ہیں. اور پھر آگے انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ میری امت میں ایک آدمی میری خاندان سے نکلے گا جس کا نام میرے نام جیسا, و اسم ابی ہی اسم ابی, اور اس کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا. اچھا, اسی طرح ابن قیم الجوزیہ, امام ابن قیم مشہور ہیں, انہوں نے تو لکھا ہے وقد تواترت الاخبار واستضافت عن رسول اللہ بذکر المہدی, کہ مہدی کا ذکر جن احادیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ متواتر ہے, متواتر روایات ہیں, متواتر معنوی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کبھی ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا تواتر کی کیا اقسام ہیں. یہ المنار المنیف مشہور کتاب ہے ابن قیم کی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مہدی کی روایات متواتر ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب مشہور کتاب ہے جرح و تعدیل کی. اب یہ سارے محدثین اور شراح حدیث ہیں, میں کسی مورخ کا حوالہ نہیں دے رہا, مفسر کا بھی نہیں دے رہا. انہوں نے بھی
امام آبری ایک بڑے مشہور ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ واستفادت وقد تواترت الاخبار واستفادت بکثرت رواتها، کہ متواتر روایات ہیں بہت سارے لوگوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت سے ہوگا اور وہ 7 سال حکومت کرے گا اور وہ زمین میں عدل و انصاف بھر دے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں نازل ہوں گے اور پھر وہ ان کی دجال کو قتل کرنے میں مدد بھی کرے گا۔ ابن حجر اسقلانی کا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے کہ الاحادیث التي يحتج بها على خروج المہدی احادیث صحیحۃ، کہ وہ احادیث جن میں مہدی کے آنے کا ذکر ہے وہ صحیح احادیث ہیں۔ حالانکہ ابن تیمیہ سے بڑا رد شین میں کوئی نہیں گزرا۔ منہاج السنہ میں لکھا، منہاج السنہ ایسی کتاب ہے جو منہاج الکرامہ، ایک حلی شین کا بڑا مشہور اس زمانے میں تھا، اس نے کتاب لکھی تھی، تو اس کے رد میں ابن تیمیہ نے لکھی تھی۔ ابن تیمیہ علم کا سمندر ہے، اگرچہ وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ کبھی کبھی کسی باطل کے رد میں آدمی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کچھ چیزیں فروغ گزاشتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی شرک و بدعت کے رد میں کبھی جاتا ہے نا تو کبھی کبھی ایسی مباح چیزوں کو بھی حرام کہہ دے گا تاکہ جڑ کاٹ دوں۔ ایسے ہی جن لوگوں نے رد قادیانیت میں کام کیا تو میں نے دیکھا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کا بھی کہتے ہیں کوئی نہیں ہے تاکہ مرزا کا جڑ کاٹ دیں، حالانکہ غلط ہے۔ تو امام ابن تیمیہ نے رد شیعیت میں منہاج السنہ لکھی اور اس کے اندر انہوں نے کمال کر دیا، یعنی آج تک اس کتاب کا چرچا ہے منہاج السنہ، لیکن وہ کہیں کہیں اس کتاب میں صحیح حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں جس سے شیعہ استدلال کرتے ہیں۔ تو وہ اختلافی نوٹ اپنی جگہ۔ صوفیہ کے بارے میں جب یہ رد کرتے ہیں، سلفی ہیں یعنی یہ حنبلی ہیں لیکن تو وہاں پہ جو ہمارے ابن عربی ہیں شیخ جو تصوف کے، ان کو یہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ کفریہ ہے۔ یہاں پہ ہمارا اختلاف ہو گیا، لیکن فی نفسی ہی شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، اور اس میں تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اب دیکھیں وہ جو جواب دے رہے ہیں نا یہاں پہ، وہ اس کا شین کا جواب دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے دیکھو مہدی کے بارے میں تو تمہاری حدیثوں میں بھی ذکر ہے تو ہم اسی کو مہدی کو مانتے ہیں، تو اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہاں کا نہیں، وہ حدیثیں صحیح ہیں جو مہدی کے، لیکن وہ مہدی جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ پھر آگے حدیثیں نقل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، عقائد کی کتب میں یہ تو ہو گیا محدثین، کچھ کتابیں ایسی ہیں جس میں اہل سنت کے عقائد، عربی کتابیں، میں آج کل کے اردو کا نہیں ذکر کرتا، عقائد ہیں۔ اس کے اندر العقائد سفارینیہ نام سے مشہور ہے، اس کتاب کا نام ہے لوامح بڑا لمبا نام ہے، لوامح الانوار البہیہ و سواطع الاسرار الاسریہ، لیکن اس کا نام ہے عقائد سفارینی، اہل سنت کے عقائد ہیں۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں والصواب الذی علیہ اہل الحق ان المہدی غیر عیسیٰ، وہ کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ مہدی اور عیسیٰ الگ الگ ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے تو کیا کہتے ہیں کہ مہدی کے خروج پر یہ بات ماننا کہ ہاں مہدی آئے گا یہ ضروری ہے، جیسا کہ کما ہوا مقرر عند اہل العلم، یہ عقیدے کی کتاب میں بھی اہل سنت کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے آپ کے یہاں ملتان کے علاقے کے ایک عالم پرانے گزرے ہیں علامہ عبدالعزیز فرہاروی یا عربی میں فرہاروی، ٹھیک ہے، عربی میں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، ہے کہیں ملتان کے یہیں علاقے کے ہیں، ہے نا، ادھر قریب ہے نا کہیں، ہاں۔ تو انہوں نے شرح العقائد کی شرح لکھی ہے النبراس کے نام سے، شرح العقائد آپ کی عقائد کی کتاب ہے نا تفتزانی کی، تو اس کے اندر یہ انہوں نے لکھا ہے تواترت الاحادیث فی خروج المہدی،
متواتر احادیث ہیں. لیکن یاد رکھنا تواتر مانوی مراد ہوتا ہے کبھی. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے آپ کو یہ دے دیا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اہل سنت کے نزدیک مہدی کی احادیث جمہور ہمارے محدثین موجود ہیں, صحیح بھی ہیں, لہذا مہدی کی ایک شخصیت آئے گی, اس پر کوئی غبار نہیں. اب آ جائیں مرزا قادیانی کے دعوے کی طرف. اب مرزا قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. مرزا قادیانی کا طریقہ کار یہاں بھی حسب سابق وہ ہے. اب اس کو پتا تھا کہ ان حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوگا, یعنی سادات سے ہوگا, یہ بھی آتا ہے کہ وہ حکومت کرے گا وغیرہ, یہ بھی آتا ہے اس کے زمانے میں مال کی فراوانی ہو جائے گی. تو میں جب یہ دعویٰ لے کے جاؤں گا تو لوگ تو اسی وقت مجھے کہیں جی کون سا مہدی جو حدیثوں میں آیا, ہاں حدیث میں تو یہ آیا, تم تو وہ نہیں. تو اس نے پہلا حربہ یہ آزمایا, اس نے کہا جی جتنی حدیثیں مہدی کے بارے میں ساری ضعیف ہیں, کوئی صحیح حدیث نہیں ہے مہدی کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب آپ سوچیں گے جب وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور خود مہدی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے, تو یہ آگے میں گتھی سلجھاتا ہوں. ایک تو اس نے یہ دعویٰ کیا, میں آپ کو حوالے دیتا ہوں, لیکن جہاں اس کو کوئی ٹکر گیا کہ کیسے ضعیف ہیں بتاؤ, یہ پھنس گیا تو کہتا ہے کہ نہیں وہ ایک حدیث صحیح ہے اس میں. کون سی؟ کہ وہ ایک ابن ماجہ میں حدیث ہے, اس کے الفاظ ہیں لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم, کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اب اس کا اپنا الو سیدھا ہوتا تھا نا کہ میں عیسیٰ بھی بنوں گا تو یہ صحیح ہوگی پہلے. پھر ایک دفعہ اس کو پوچھا اس کے مریدین نے کہ حضرت صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے, یعنی امامت کیوں نہیں, مرزا قادیانی نماز نہیں پڑھاتا تھا خود, امام نہیں. تو اس نے کیا جواب دیا, کہتا ہے حدیثوں میں آتا ہے نا جو آنے والا مہدی ہے نا, جو آنے والا عیسیٰ ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو میں چونکہ عیسیٰ ہوں تو اب یہ کس حدیث کی طرف اشارہ کیا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مرزا نے, جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث ابھی پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو امیر مسلمانوں کا کہے گا آئیں نماز پڑھائیں, وہ کہے گا نہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام وہ والی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے, یہ پہلی نماز. تو مرزا نے اس طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے, یہ بے شک آپ حوالہ لکھ لیں جو میں یہ آخری دیا نا, کہ مرزا نے کہا امامت نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے, تو فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. ملفوظات ہیں مرزا کے بھی ملفوظات ہیں, ملفوظات مرزا قادیانی جلد 3 صفحہ 444 444. یہ ساتھ میں لکھا ایک لفظ لکھا, یہ حوالہ جو ہے نا, یہ والی جو مہدی والا موضوع یہ آپ کو مطالعہ قادیانیت میں نہیں ملے گا. یہ ایک رسالہ اور ہے, ہوگا شاید اوپر بھی ان کے پاس بھی, اور ڈاکٹر آصف صاحب کو بھی میں نے کچھ لائے ہیں ابھی, وہ دیکھ مہدی پر الگ رسالہ ہے میرا, اس میں یہ تفصیل ملے گی. ٹھیک ہے نا, ہے یہاں دیکھ, یہ 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے ملفوظات کا قادیانیوں کی. میں نے کل آپ کو اس لیے پوچھا تھا کہ عام طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ تب ہوگا کہ میں ٹائم ہو تو میں شروع سے لے کے آپ کو پہلے بتاؤں کہ قادیانی کی کتابیں کیا ہیں, ان کا طریقہ کار, ایڈیشنوں میں تحریف کیسے کرتے ہیں, آج کل ایڈیشن 10 جلدوں میں ہے ملفوظات. اب میں نے آپ کو کہا جلد 3 صفحہ 444, کوئی قادیانی آپ کو جلد 3 دے دے گا, اس پہ یہ نہیں ہے. تو میں جس کا حوالہ ہوں وہ ایڈیشن ہے جس کا 5 جلدوں میں ملفوظات, 5 جلدوں والا ایڈیشن, اس لیے میں نے 5 جلدوں والا لکھ دیا. یہ بھی بڑی قصوری ہے ان کی کتابوں کی. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ جب بھی کبھی آپ نے قادیانی کی کتاب کا حوالہ کہیں اپنی تقریر میں یا تحریر میں یا کچھ دینا ہے, جب تک آپ اصل قادیانی کی کتاب سے وہ حوالہ خود نہ دیکھ لیں تو میری کتاب مرزا قادیانی, یہ اس مطالعہ قادیانیت کے اعتماد پر بھی حوالہ آگے نہیں چلائیں. ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں صفحہ نمبر لکھنے میں غلطی ہوگی ہو, تو وہ بعد میں خبیث ہوتے ہیں بڑے, وہ آپ کے پاس کتاب لے ایسا ہوا ہے ہمارے لوگوں کے, کتاب لے آتے ہیں آپ نے صفحہ نمبر بتایا, یہ جلد 3 صفحہ 444 ہے. اب آپ کو نہیں پتا نا کہ یہ ایڈیشن وہ تھا جس کی 5 جلدیں ہیں بس, تو آپ کو پسینے چھوٹیں گے, یار یہ تو حافظ عبید اللہ نے غلط حوالہ لکھا ہے. تو یہ ان کی کتابوں کا تعارف یہ الگ علم ہے یہ الگ علم حاصل, وہ ہر
ابھی مجھے کل پرسوں ایک بندے نے بتایا جی ابھی ایک نئے ایڈیشن میں انہوں نے ایک جگہ میں 20 کو 23 بنایا ہے، یہ ابھی حال میں تحریف ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں، تو اس لیے میں نے کہا اب یہ مرزا قادری نے لکھا ہے نا حدیث میں آیا ہے کہ پڑھے گا، اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ قادری سے یہ کون سی حدیث ہے، تو یقیناً وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو اپنا الو سیدھا کرنا تھا، تو اسی طرح جب اس کو لوگوں نے کہا جی مہدی تو اہل بیت سے ہوگا، اس نے کہا چلو اہل بیت بھی بننے کا کوئی سوچتے ہیں، عجیب و غریب اس کی وہ، اس نے کہا جی کہ میں نے اپنے خاندان کا سلسلہ نسب جو ہے نا وہ چیک کیا ہے، تو مجھے میرے خاندان میں میری کچھ دادیاں اور نانیاں، یہ مجھے پتا چلا کہ وہ سادات تھیں، حالانکہ نسل تو والد سے چلتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو ایک دم ایک شبہ آئے گا ذہن میں کہ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور وہ تو چلی آپ کی بیٹی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک اصطلاح ہم بول دیتے ہیں، اس کو آپ اولاد النبی ہم اس معنی میں کہتے ہیں کہ نواسے بھی اولاد میں شمار ہوتے ہیں، ورنہ اصل بات یہی ہے کہ جو آج سادات ہیں یہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، اور حضرت علی کی اولاد حضرت علی کی ہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو اس معنی میں ان کو اولاد نبی کہا جاتا ہے، ورنہ نسل ہمیشہ والد سے ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، والدہ سے نہیں چلتی۔ تو اس نے کہا جی کہ میرے پتہ چلا کچھ دادیاں اور نانیاں، تو اس لیے میں اہل بیت سے ہوں۔ پھر بھی لوگوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، اس نے ایک جگہ پہ یہ لکھا، کہتا جی کہ مجھے خواب میں نا غالباً یہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا جی تم میرے اہل بیت سے ہو، تو لہذا میں اہل بیت سے ہوں۔ یہ اس طرح کے ڈھکوسلے مارتا، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہدی کا تصور جو مرزا نے دعویٰ کیا، اس دعوے کی بنیاد اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ خود لکھ چکا ہے کہ مہدی کے بارے میں ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، اس نے کتابیں، اس کی کتاب کا نام ہے حمامۃ البشرا، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب، یہ میں آپ کو مختصر جتنا ہو سکتا ہے نا، میں یہی کہوں گا کہ وہ جو رسالہ ہے نا مہدی والا، یہ اگر آپ کو زیادہ تو وہ لے لینا، میرے پاس چونکہ وہ ختم ہو چکے، اس کی نئی ایڈیشن آئے گا، 25-30 میں نے کل لائے ہیں، باقی یہاں میں نے تقریباً کافی دیے ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ شاہ جی کو پوچھ کے نا تو ان کو دیکھ لیجئے گا، کرتے ترتیب اگر کوئی بنتے یا رہتی، وہ چھوٹا سا ہے، میرا حال 60-70 روپے کا ہے، اگر یہ وہ بھی ملے، وہ بڑے کام کا ہے، وہ آپ کے پاس ہوگا تو مرزا کا جو مہدی کا دعویٰ ہے نا، وہ میں نے اس میں سارے جن احادیث سے وہ استدلال کرتے اس پر میں نے اسنادی بحث بھی کر دی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ، لیکن یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو پڑھ لیں گے، لیکن یہ جو باتیں بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ابھی بتانے لگا ہوں، یہ اہم ہے کہ مرزا قادیانی نے کوئی 80 اور 90 کے درمیان چھوٹی بڑی کتابیں لکھی تھی، رسالے بھی ہیں اس میں 4-4 ورقے کے، اور بڑی کتابیں بھی ہیں، 80 اور 90 کے درمیان ہے، 85-86 الگ الگ کتابیں۔ ان کا نام کیا تھا؟ براہین احمدیہ، حمامۃ البشرا، انجام آتم، ایک غلطی کا ازالہ، یہ کتابیں، اور وہ اس وقت الگ الگ چھپی تھی، مرزا قادیانی کی موت کے بعد اب اس وقت جو کتابیں یہ الگ الگ نہیں ملتی، انہوں نے ان سب کتابوں کو جمع کیا مجموعہ، اور اس کی 23 جلدیں بنائیں۔ اب ان کی خواصت، اب اس وقت 23 کیوں بنائیں؟ 23 جلدیں بنائیں، اس کا نام رکھ دیا روحانی خزائن۔ کیا نام رکھ دیا؟ روحانی خزائن مرزا کی کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کئی میں نے دیکھے ہیں ہمارے دوست مولانا صاحب روحانی خزائن مرزا کی کتاب، اس کا روحانی خزائن اس کی کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی آگے سے خرانٹ مربی ہوگا نا کہ جی مرزا صاحب نے پوری زندگی کوئی اس نام کی کتاب نہیں لکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعد میں ایک مجموعہ اس کی کتابوں کا کر کے، میں نے کہا نا 80-85 کتابیں ہیں، تو بجائے انہوں نے اس کو مختلف کتابوں کی ایک جلد میں 5 کتابیں کر دی، ایک میں 4، ایک میں 6، ایک جلد، تو اس کا نام رکھ دیا روحانی خزائن۔ وہ 23 جلدیں ہیں۔ 23 اس لیے رکھا کہ وہ
کہتے ہیں کہ یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کفر ان کا ذل تھا، دوسرا محمد تھا، محمد ثانی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 23 سال ہے، تو یہ 23 سال میں روحانی خزائن یہ اس کو ملایا۔ بہرحال اب آپ کے سامنے جو کتابیں ہیں ان کے درشن پتہ نہیں یہاں پڑھی ہوئی ہیں یا وہیں لاہور میں پڑھی ہیں، بہرحال جو بھی وہ جلدیں ہیں 23، اس کا نام ہے روحان۔ تو اب میں نے آپ کو حمامت البشرا لکھایا ہے، آپ کہو کہ حمامت البشرا کہاں کتاب ہے، وہ تو روحانی خزائن ہے، تو یہ ایک جلد میں، جلد نمبر 7 میں یہ کتاب ہے حمامت البشرا۔ تو یاد رکھیے گا مرزا قادیانی کی کتابوں کی کلیکشن یا مجموعے کا نام ہے روحانی، یہ اس کی کتاب نہیں، لیکن چونکہ اب یہ اس میں ہے تو ہمیں حوالہ دینا پڑتا ہے روحانی خزائن جلد فلاں صفحہ فلاں۔ لیکن کیا ہوگا کہ جب آپ روحانی خزائن کھولیں گے نا کتاب، تو اس کے صفحے کے دائیں طرف لکھا ہوگا روحانی خزائن جلد جو بھی ہوگی، 7 ہے تو 7، اور اسی صفحے کے بائیں جانب یعنی یسار لیفٹ سائڈ میں اس کتاب کا نام ہے جو چل رہی ہے۔ چونکہ ایک جلد میں ایک سے زیادہ کتابیں ہیں نا، تو وہ اب میرے پاس جو سامنے ہے لکھا ہے روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 314، یہ اچھا صفحہ نمبر جو اوپر صفحے کے درمیان میں ہوگا وہ روحانی خزائن کا صفحہ ہے، حمامت البشرا کا صفحہ نہیں، اس کے صفوں کے سائیڈ میں انہوں نے دیے ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک ان کی کتابوں کا الگ، میں نے کہا نا ایک یہ الگ علم ہے قادیانیوں کی کتابوں کو سمجھنا یہ کیسے ہے، تو سمجھ آ گئی۔ تو یہ روحانی خزائن جلد 7 ہے صفحہ 314 جو حوالہ دینے لگا ہوں ابھی، اور کتاب حمامت البشرا، اور یہ عربی میں مرزا قادری نے عربی میں لکھی، عربی میں بھی لکھتا تھا اگرچہ غلطیوں سے پر ہوتی تھی۔ کہتا ہے وَأَمَّا أَحَادِيثُ مَجِيءِ الْمَهْدِي فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ مَجْرُوحَةٌ، كُلُّهَا تمام حدیث جن میں مہدی کا ذکر ہے وہ ضعیف اور مجروح ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ ہاں ایک ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم، تو یہ حدیث صحیح ہے، سمجھ آ گئی نا۔ تو مطلب اس کو ابھی ہم رہنے دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، تو پھر مہدی کا تصور کہاں سے لیا؟ سمجھ آ رہی میری بات کو؟ مہدی کا تصور جب حدیثیں ضعیف ہوگی تو مطلب کسی مہدی نے وہی کل والی بات نہیں آنا، تو جب نہیں آنا تو تم نے یہ دعویٰ کہاں سے نکال لیا کہیں ذکر ہو یہ۔ اچھا جی، یہ اس نے ایک سے زیادہ جگہ میں لکھا ہے۔ ایک جگہ میں اس نے لکھا ہے کہ اگر مہدی نے آنا ہوتا یا مہدی کی حدیثیں صحیح ہوتی تو بخاری کے اندر صحیح بخاری میں کیوں نہیں حدیث آئی، تو اس نے یہ اصول بنایا کہ جو بخاری میں حدیث نہیں وہ ضعیف ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایسے بھی لکھا۔ اور ایک جگہ لکھا کہ یہ تمام حدیثیں کسی اعتبار کے لائق نہیں مہدی کے بارے میں۔ یہ مرزا نے، میرے پاس حوالے بہت زیادہ ہیں تو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو کلام مختصر یہ کہ ایک میں نے بتایا کہ مہدی اہل سنت کی حدیثوں میں کیا ہے اور شین کی کیا ہے، یہ فرق یہ اس رسالے میں میں نے شروع میں کر دیا ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کا دعویٰ اور جو حدیث میں ذکر ہے وہ بالکل اس سے مطابق نہیں ہے۔ کیوں کہ جو بھی حدیث، پہلی بات ہے مرزا قادیانی کہتا ہے تمام حدیثیں ضعیف ہیں، جب ہیں ہی تو گل ہی مک گئی، وہ جی جب حدیثیں ہی تمہارے نے مرزا نے کہ ضعیف، جو حدیث ایک اس نے کہا ہے نا یہ صحیح ہے، تو اس حدیث کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف نہیں ہے، بالکل غلط ہے، وہ حوالے اس میں دوں گا، اور اس کے اندر جو راوی ہیں وہ راوی بھی قابل اعتماد نہیں ہے کہ جس سے، لیکن بالفرض اگر مان لیں کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم یہ لفظ ہیں، تو عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں، مرزا تو پھر بھی نہ ہوا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی مسئلہ تو وہاں اٹکا رہا کہ عیسیٰ ابن مریم سے مرزا کیسے بنا، وہ تو نہیں ہے نا۔ چلو فرض کرو اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی کہہ دیا حضور نے، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو مرزا کا تو اس میں کوئی نہیں۔ یہ اس میں مختصر ہے، چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے کوئی سوال ہے تو جلدی مجھے بتا دیں۔
وہ رسالہ جو ہے نا وہ حضرت میں نے کل واٹس ایپ ملا تھا آپ کو، گروپ ہے کوئی آپ کا ہے، مل گئے؟ میں یہ مہدی والا رسالہ PDF میں ہے، یہ بھی بھیج دوں گا، وہ آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں آج ہی وہ مولانا اکمل صاحب کو بھیجتا ہوں، وہ پھر آپ کو آگے وہ کر دیں گے۔ اچھا، یہ سوال آیا یہ ہے کہ وہ ایک لطیفہ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا، ایک لطیفہ ہے کہ ایک استاد تھا نا، تو وہ سورہ یوسف کی تفسیر پڑھا رہے تھے شاگرد کو، تو پوری رات وہ پڑھاتے رہے، تو اس میں یوسف اور زلیخا کا ذکر بھی آتا ہے کہ زلیخا کون تھی، پوری رات پڑھائی اس کو، تو صبح استاد کہتا ہے استاد جی، وہ تھا بھی پٹھان، کہتا ہے استاد جی زلیخا مرد تھی یا عورت تھا؟ آپ کے بیان کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، جائے گا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، میں بس پورا کروں گا 2-3 منٹ۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ بات کرتے رہیں، اچھا اس کے بعد آپ یہ کہہ دیجیے کہ 10 منٹ کا وقفہ چاہے گا، میں نے کہا چاہے ان کو یہیں پہ دے دیں، اتنی دیر میں سوالوں کا جواب بھی دیتا رہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ آئی؟ میں نے کل جو ہے یہ حدیث ایک بیان کی تھی، اور میں نے وہ قادیانی شبہات کے جواب میں یہ میں نے کہا تھا کہ وہ ایک حدیث آتی ہے مسلم میں، بڑی طویل حدیث ہے کہ دجال آئے گا، وہ ایسا ہوگا، حضرت عیسیٰ نے اس کو قتل کریں گے، اور اس حدیث میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی کہا گیا ہے، عیسیٰ کو تو اللہ کے نبی تو وہ ہیں، بیان کیا تھا۔ ابھی سوال آیا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے بارے میں 4 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کا نبی آئے گا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد بھی نبی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آگے لکھا کہ وہ کتاب والا جواب سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اگر کتاب میں پڑھ، پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں فرمایا کہ آنے والا مسیح نبی ہو۔ آنے والا مسیح کا لفظ کس حدیث میں ہے؟ وہاں عیسیٰ ابن مریم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں حضرت، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اس لیے اس کا تو حق ہی نہیں۔ یہی لفظ ہے جو کل میں نے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آنے والے مسیح نے ایسا ہونا تھا، بھائی آنے والے مسیح کا کسی حدیث میں ذکر نہیں، نام ذکر ہے، جس مسیح نے آنا تھا نہیں، ابن مریم کا لفظ ذکر ہے یا عیسیٰ کا ذکر، جیسے آج میں نے مسلم کی سب نے، تو متعین شخصیت ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے مہدی متعین نہیں کیا نا، نام بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ وہ فلاں گھرانے کا یا فلاں۔ اب مجھے بتائیں، جس وقت قرآن کریم نازل ہوا صحابہ کے زمانے میں، احادیث، اس وقت قرآن میں کہیں بھی ابن مریم کا لفظ آیا تو کسی کے ذہن میں کہیں اور جاتا ہے ذہن سوائے ایک حضرت عیسیٰ کے؟ جہاں بھی عیسیٰ کا لفظ قرآن میں آیا تو ایک ہی شخص کی طرف، صحابہ کرام کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو کسی صحابی نے کہیں بھی نہیں ہے کہ سوال کیا حضرت یہ وہی پرانے ہوں گے کوئی نیا ہوگا؟ کیوں یہ بدیہی طور پہ تھا کہ یہ کس عیسیٰ کا، ایک ہی عیسیٰ کا ذکر ہے۔ تو جب حدیث میں آ گیا کہ عیسیٰ، اس حدیث میں تو عیسیٰ کا لفظ ہے، یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس میں عیسیٰ ابن مریم کا لفظ ہے، تو کس نے یہ سوال بھیجا تھا؟ ادھر سے کہیں آپ نے دیا مجھے، کس نے دیا؟ نہیں، تاکہ میں اس کو سمجھاؤں نا، آپ میں سمجھ لو اچھی طرح، ٹھیک ہے؟ میں نے وہ حدیث کتاب میں نقل کی ہے نا، اس میں دیکھو عیسیٰ ابن مریم کا لفظ ہوگا، نہیں یہ آپ پتہ نہیں شروع میں دیکھ رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر میں ہے، یا آپ نے وہ احادیث کا جواب میں دیکھ رہے ہیں، تو اگر میں نے حدیث نقل نہیں کی تو وہ دیکھ رہے ہیں اس کے مسلم میں، اس کے اندر عیسیٰ ابن مریم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہوا کہ ایک غیر متعین مسیح آئے گا، نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ اب میں آپ کو کہوں، آپ کہتے یہ تو وہی بات ہوگی بریلویوں والی، وہ کہتے ہیں جب انہوں نے حاضر ناظر ثابت کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں جی کلمے کا ترجمہ کرو۔ کیا ترجمہ جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نا، اس کا مطلب آپ اب بھی ہیں، یہاں موجود ہیں، بھائی رسول تو وہ قیامت تک ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ اللہ جس کو نبوت دی اللہ نے اس کی نبوت سلب نہیں کی، ہاں بعثت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت صرف ایک قوم کے لیے تھی، بنی اسرائیل، قرآن میں آتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل۔ آج ہم عیسائیوں سے مکالمہ کرتے ہیں، انجیل میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا۔
عیسائیوں کو ہم کہتے ہیں تم کیسے اپنے دین کو ساری دنیا کے لیے کہتے ہو، تمہارا صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور ہے انجیل میں ورسولاً بنی اسرائیل۔ دوسری، ان کی بعثت کا وقت اس وقت تک جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آ گئی، اب آ گئی تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا وقت ختم۔ معراج کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے نا، میں آپ کو اس کے اندر آپ نے پڑھا ہے نا کہ بیت المقدس میں انبیاء کرام آئے اور امامت فرمائی۔ وہ الگ بحث ہے کہ وہ ارواح آئیں اجسام، لیکن امامت فرمائی۔ سارے انبیاء وہاں آئے نا، تو ختم نبوت میں فرق پڑا؟ اگر صرف کسی نبی کے زندہ ہوں، اچھا ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے پہلے والے سارے رسول فوت ہوں تو پھر ہی ختم نبوت ہوگی، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی نبی زندہ، سارے ہی زندہ ہوں، یا آج فرض کریں سارے وہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ زمین میں بھیج دے تو بھی ختم نبوت رہے گی۔ کیوں؟ ان سب نے آ کے اب ہمارے اس دین پر ہی عمل کرنا ہے، ان کو کہا جائے گا آپ کی بعثت ختم ہوگی۔ نبی ہوتے ہوئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں اقتدا کی، یہ اللہ نے ایک بتا دیا کہ آپ یہ امام الانبیاء ہیں، تو ایسے ہی اس میں بڑی وہ ابحاث آیتیں جو اس میں وہ عبارت بھی حل ہوتی ہے جو مولانا قاسم نوتوی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی ایسے جیسے سورج، مختصر، اور ساری دنیا کی جو ہر چیز ہے وہ روشنی لے رہی ہے سورج سے، چاند کی روشنی سورج سے لی جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں نا چاند رات کو کیوں نکل گیا؟ جب سورج سامنے سے پڑتا تو، ورنہ چاند دن میں بھی ہوتا ہے، چاند دن میں بھی موجود ہے، نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کی جو ہے وہ سورج ہیں اور باقی تمام انبیاء کی روشنی ان سے ہے، تو اصل نبوت حضور کی ہے۔ تو اب اگر عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حاکمن بشریعت محمد کما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ تو یہ اشکال ہے کہ یار کیا اچھا ایک وقت میں زمین پر ایک سے زیادہ نبی بھی ہو سکتے ہیں؟ ہارون، موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں تھے کہ نہیں؟ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام ایک وقت میں؟ تو یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ایک وقت میں ہو نا کہ بھی حضور کے نبوت کے دوران کوئی نبی زندہ ہی نہیں ہو سکتا، نہیں، ایک بات۔ اور اس حدیث میں یہ قادیانی کہتے ہیں آنے والے مسیح، نہیں، یہ کہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ سوال اس طرح لکھیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو 4 بار نبی کہا، تو آپ کے سوال میں یہی جواب ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں کہتا ہوں 10 بار نبی ہیں وہ، تو حضور نے تو تاکید کر دی کہ میں اس عیسیٰ سے وہی بتا رہا ہوں جو اللہ کا نبی ہے، کچھ اور نہ سمجھ لینا۔ اس وقت تو مرزا قادیانی کا نام و نشان نہیں تھا نا کہیں، تو آپ کیا سوچتے کہ حضور کے دین میں کون سا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا، وہی کل والی بات، نبی کا آنا مضر نہیں ہے، کسی نبوت کا مبعوث ہونا یا نبوت ملنا یا نیا پیدا ہونا یہ ختم نبوت کا مضر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ پہلے سے نبی ہیں، تشریح اللہ، جیسے میں نے بھی مسلم کی حدیث پڑھی کہ وہ ہمارے امیر جو ہماری امت کا، جسے ان کو کہیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں، کیوں کہ اس امت کے امام آپ ہی ہیں۔ میں تو کہنا چاہتے میں تو بنی اسرائیل کا ہوں، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اس میں کوئی اشکال نہیں، یہ وہ سوال ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ کچھ آ گئی نا؟ اس میں یاد رکھیے گا، میں نے کل بھی آپ کو زور دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ جو بھی، چائے ان کو دے دو یار، ہیں لا رہے ہیں؟ اچھا حضرت مجھے پانی دے دو تھوڑا، اگر تو آدھا گلاس۔ یہ کل جو میں نے آپ کو بات بڑی، پھر یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی قادیانی وہ دعویٰ تو اس سے جو دلیل، تو آپ نے دلیل اس کو پڑھوائیں، کون سی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ نے آنا ہے، کون سی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ نے آنا ہے؟ تو یقیناً وہ کوئی اپنی حدیث تو نہیں بنائے گا، اس نے یہی حدیثیں پیش کرنی ہے جو ہماری کتابوں میں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ایسے ہی ہے، ان کے اوپر پڑھو حدیث، پوری ترجمہ کرو، تو اس کے اندر کوئی سی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے کہ ایک مسیح آئے گا یا آنے والا مسیح، نہیں، وہ پڑھے گا مریم کے بیٹے نے آنا، آپ کو ٹھیک ہے میرا ایمان ہے کہ مریم کے بیٹے نے آنا ہے، تمہاری دلیل کیا ہے کہ چراغ بی بی کے بیٹے نے آنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں گے، یہ لفظ ہے نا آنے والا مسیح، نہیں، آپ کہیں حدیث میں آتا ہے، جس حدیث میں 4 مرتبہ اس میں فرمایا کہ نبی اللہ عیسیٰ، یہ لفظ ہے، اللہ کے نبی عیسیٰ نازل ہوں گے۔ میں نے شاید یہاں پہ ترجمہ کیا ہو، عربی کی عبارت نہ دی ہو، کیا کتاب دے گا مجھے؟ یہ آپ نے چونکہ کتاب کا حوالہ دیا نا، کتاب سے سمجھ نہیں آیا، یہ پکڑ کیا صفحہ نمبر ہے؟
یہ 115 سے تیسری اور چوتھی حدیث کا عنوان ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں میں نے اشارہ کیا کہ صحیح مسلم کے باب ذکر الدجال و صفتہ میں حضرت نواس ابن سمان ایک طویل حدیث میں آنے والے یہ قادیانی کہتے ہیں. شروع میں دیکھیں میں ان کی زبان سے نقل کر رہا ہوں کہ وہ ایسے کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ آنے والے مسیح، آپ نے وہی سوال لکھ دیا ہے انہی کا کہ آنے والے مسیح کو 4 بار نبی اللہ کہا، اس سے نبی ہوگا. اچھا میں نے آگے کہا کہ یہ طویل حدیث ہے جس کی آگے جواب پڑھیں. کیا ہے جواب؟ پڑھیں ذرا، میں پڑھنے لگا ہوں. صحیح مسلم میں حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث شریف میں کسی آنے والے نامعلوم کو 4 بار نبی اللہ نہیں کہا گیا. یعنی میں نے وہ جو سوال میں اس نے آنے والے کا لفظ میں نے اس کی تردید کر دی، بلکہ جسے نبی اللہ کہا اس کا تفصیلی تعارف بھی اسی حدیث میں ہے. تو کیا ہے؟ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، میں نے عیسیٰ کہہ رہا، مسیح ابن مریم کا لفظ ہے اس حدیث میں. مریم کا بیٹا مسیح کون ہے؟ ایک ہی ہے نا. قرآن و حدیث میں اگر کوئی دوسرا ہے تو کوئی بتائے. اور مرزا قادیانی ہو نہیں سکتا. ہاں ہوتا نا کہ اذ بعث اللہ مسیح ابن، یعنی نہیں مسیح ابن چراغ بی بی، پھر بھی مسیح کا لفظ تھا، یا مسیح ابن مریم ہے. تو یہ اسی الفاظ سے ہے کہ اس حدیث سے وہ مراد نہیں. اور حضرت تمام انبیاء پر ایمان رکھنا اور ان کو نبی ماننا آج بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ نبوت ختم؟ اللہ ان کو نبوت سے ریٹائر کر کے بھیجیں گے؟ نبی تو ہیں. تو نبی کا آنا کوئی وہ نہیں ہے. اور اسی کو 4 بار نبی اللہ کہ حضور دیکھیں، حضور تاکید کر رہے ہیں کہ یہ وہی میں اس عیسیٰ کی مسیح کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا نبی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا میری بات. تو مرزا قادیانی کی دال تو نہیں گلتی نا اس سے. وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ ایک مسیح نے آنا تھا، وہ نبی نے ایک نہیں. ان کو کہیں کہ ابن مریم کا لفظ ہے. اور مزے کی بات آگے میں نے حوالہ دیا ہوگا کہ یہ میں نے 118 پر دیکھ لیں، مرزا قادیانی نے لکھا ہے، یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے، جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا ہے. کہتا ہے کہ امام بخاری نے حدیث نقل نہیں کی لہذا یہ ضعیف ہے. وہ تو اس حدیث کو خود اس سے جان کیوں چھڑانا، یہی میں کہہ رہا ہوں. اس حدیث سے مرزا قادیانی نے جان کیوں چھڑائی کہ اس کے اندر اسے پھر بتانا پڑنا تھا کہ میں نے دجال کو قتل بھی کیا ہے، اس میں دجال کے قتل کا ذکر ہے، اور بتانا پڑتا کہ میں ابن مریم ہوں. تو اس نے کہا حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. تو آنے والے کو یہ یاد رکھنا، ہمیشہ قادیانی کہے گا ایک مسیح نے آنا ہے نا، تو آپ بھی کہو گے آنا ہے. آپ نے کہنا ہے نہیں، ایک مسیح نے نہیں، کسی نے، حضرت ابن مریم نے آنا ہے. اب آگے بات کرو. تو یہیں پہ وہ ہو جائے گا. منہاج السنہ عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، مل جاتی ہے یہ کسی بڑے مکتبے سے. منہاج السنہ کا اردو ترجمہ ہو، عام طور پر کسی غیر مقلدوں کے مکتبے سے تو ضرور مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عام نہیں آیا. اچھا اس کا ایک مختصر منہاج السنہ کا ترجمہ آیا ہوا ہے، ایک مختصر ہے نا، وہ حریری صاحب نے اردو ترجمہ حریری نے کیا، غلام احمد حریری نے، وہ منہاج اس کا ترجمہ کیا ہوا، ٹھیک. لیکن میرا خیال میں پتہ کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں پتہ کریں، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے اس کا اعلان دیکھا ہے، ایک اہل حدیث کی ویب سائٹ پر تھا. میں پتہ کر کے بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو لاہور سے، ٹھیک ہے. دیکھیں جو یہ مجنون یا پاگل قسم کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مہدی کا خروج ہو چکا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو بھائی میں اس آدمی کو قسم کے اوپر کہا کہ صحیح ہے کر لوں نہیں. ہاں اگر تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں وہی مہدی کا خروج ہو چکا، تو اس سے پھر پوچھنا پڑے گا کہ کون سے مہدی کا، مہدی کا تصور کہاں سے لیا، یہ پوچھنا پڑے گا نا. وہ کہے گا حدیث میں ہے، تو کون اس حدیث میں اس کی کچھ علامات ہیں، تو دیکھنا پڑے گا کہ یار وہ جو خروج جس نے کیا ہے وہ کون سا ہے اور وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. سیدھی سی بات ہے. اب کوئی انڈیا میں ایک بندہ تھا، حیدرآباد، انڈیا کا حیدرآباد ہے، اس میں اس نے کہا جی میں مہدی ہوں. اس کو لوگوں نے، ویڈیو ہے میرے، اس کو لوگوں نے پکڑ کے مارا تو کہتا نہیں توبہ میں مہدی نہیں. ایک یمنی کی میرے پاس ویڈیو عربی کی، وہ کہتا ہے جی میں مہدی ہوں. ایک
غالباً یہ 1980 کے قریب 1980 یا یعنی 78 79 میں، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، سعودیہ میں واقعہ ہوا تھا ایک حرم مکہ کے اندر، اس پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے. وہ جو ان کا لیڈر تھا وہ بھی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں. جوہیمان القحطانی، ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ بڑا وہ ایکشن ہوا تھا. تو دعوے تو ہوتے رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ مہدی نبی نہیں ہے کہ کوئی مہدی کا دعویٰ کرے گا. اچھا دوسری بات، کسی حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ مہدی جب آئے گا تو وہ دعویٰ کرے گا میں مہدی ہوں، یہ بھی نہیں ہے. میں نے حدیثیں پڑھی، اس میں حضور نے فرمایا ایک آدمی نکلے گا اور وہ ایسا ہوگا اور وہ ایسی حکومت کا، اس نے آ کے اعلان نہیں کرنا میں مہدی ہوں، یہ اعلان کرنا حدیث کسی میں نہیں ہے. اس لیے اس کو نبی کی طرح، نبی کا نبوت کا اعلان ہوتا ہے، مہدی کا نہیں. اور کوئی یہ مرزا قادیانی کا دیکھیں، یہ بھی یاد رکھیں. امام بخاری نے، یا آج کل کے کئی منکرین حدیث یا جو یہ لوگ ہیں نا نئے ذہن کے، یہ بھی یہ سوال کرتے ہیں، دیکھو جی یہ جی حدیث کی فلاں کتاب میں یہ ہے، تو امام بخاری نے حدیث کیوں نہیں نقل کی؟ یہ موطا امام مالک کی موطا بخاری سے بھی پہلے کی ہے، اس میں کیوں؟ تو امام بخاری نے ہرگز کہیں یہ نہیں دعویٰ کیا کہ جتنی میں نے صحیح حدیثیں تھیں ساری بخاری میں اور اس کے علاوہ ساری ضعیف ہیں. ایسا دعویٰ آج تک نہیں سنا نا. اگر ایسا ہوتا تو جتنے ہم علماء ہم یہ حدیث کی کتابیں یہ اب ابن ماجہ اور نسائی کیوں پڑھتے؟ متفق، یعنی یہ پہلی بات یہ کہ یہ کسی نے، ہاں یہ تو دعویٰ کیا گیا ہے، مرزا قادیانی کا قول ہے. اس نے، میں نے یہ کہا نا، اس نے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ حدیث میرے گلے پڑ رہی ہے. اب یہ حدیث پوری پڑھے نا، اس کے اندر واقعات ہیں کہ وہ دجال نکلے گا اور وہ وہاں جائے گا، یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، پھر وہ یہ سارا، وہ کہتا ہے ان جنجلوں سے مجھے لوگ پوچھیں گے تم نے کون سے دجال کو مارا ہے. تو اس نے کہا یہ حدیث ہی ضعیف ہے. اور ضعیف ویسے تو نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ سند تو صحیح ہے. تو اس نے اس کا یہ بنایا چونکہ امام بخاری نے، اچھا امام بخاری نے بھی کہیں نہیں لکھا کہ میں نے اس کو اس لیے نہیں نقل کیا کہ ضعیف ہے. وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے امام بخاری، اور امام بخاری کا نام بھی غلط لکھا ہے، محمد اسماعیل بخاری نہیں ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری نام ہے، اس نے غلط لکھا ہے اس میں. تو کہتا ہے کہ امام بخاری نے اس کو ضعیف سمجھ کر چھوڑ دیا. بھائی امام بخاری نے کہاں لکھا کہ میں نے ضعیف سمجھ کے چھوڑ دیا؟ امام بخاری اور امام مسلم کی، یہ بھی آپ کو حدیث کا بھی ایک بتاؤں، امام بخاری اور صحیحین کہتے ہیں نا انہیں، اور عام علماء کہتے ہیں کہ ان کتب میں جو احادیث ہیں سندوں کے ساتھ وہ اکثریت صحیح ہے. کچھ احادیث پر کچھ کلام ہوا ہے لیکن اکثریت صحیح ہے. پہلے یعنی سب سے حدیث کے امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرط جو حدیث لینے کی شروط میں اختلاف ہے. اس لیے عام کتابوں میں کہیں ہم دیکھتے ہیں نا یہ حدیث صحیح ہے بخاری کی شرط پر لکھا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہے. امام بخاری کا یہ شرط تھی کہ اگر وہ جب حدیث نقل کرتے دیکھتے تھے یہ راوی فلاں سے روایت کر رہا ہے، اس نے اس کو دیکھا ہے، ملا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ یقین حاصل کرتے تھے کہ صرف ان دونوں کا ایک شہر میں یا ایک زمانے میں ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی مجھے ثابت ہو کہ یہ بندہ اس سے ملا بھی ہے کبھی کہ نہیں، تو پھر اس حدیث کو لیتے تھے. بڑی سخت شرط ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ٹھیک ہے جی مدینہ کے اندر اسی زمانے میں فلاں بھی رہتے تھے اور اسی زمانے میں فلاں بھی رہتے تھے، انہوں نے روایت کی تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے دونوں چونکہ سکہ ہے، لیکن وہ ان کا، لیکن امام بخاری کی جو شرط ہے نا وہ والی